حضرت ذوالقرنین وہ عظیم شخصیت جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے یا پھر نبی؟ آپ نے اس دنیا کے 3 عظیم بڑے سفر کیوں کیے اور آپ کے ان 3 عظیم سفروں میں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال قبل جہاں اس روح زمین پر نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون جیسے ظالم، متکبر اور عیاش پرست بادشاہوں نے حکومت کی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح زمین پر حکومت دی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بے مثال حکومت چلائی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیا۔ انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت ذوالقرنین سکندر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سکندر کو زمین پر اقتدار دیا تھا۔ انہیں ایک عظیم لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں اس ذوالقرنین نامی بادشاہ نے ایک عظیم اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فاتح اور جری انسان بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر تھا اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگوں کے علمدار تھے۔ علماء کرام کے نزدیک حضرت ذوالقرنین سکندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صالح بندے اور نیک بادشاہ تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارا، اس کے بارے میں مختلف آرائیں ہیں۔ بعض کے نزدیک انہوں نے اس دنیا کے 2 سینگ یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا تھا، اس وجہ سے ان کا لقب ذوالقرنین رکھا گیا۔ بعض کے نزدیک یہ قول مشہور ہے کہ ان کے بہت لمبے بال تھے جنہیں وہ 2 حصوں میں اکٹھا کر کے باندھا کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں ذوالقرنین کہا کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں حضرت ذوالقرنین سکندر کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے، جو کہ سورۃ کہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سفر نہایت ہی عجیب اور عبرت خیز تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک انسان آب حیات پیے گا اور اسے تا قیامت موت نہیں آئے گی، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے اور وہ آب حیات تک پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی پینا نہیں تھا، لہٰذا آپ اس پانی کو پینے سے محروم رہ گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس کے بعد مغرب کا سفر کیا اور آپ تمام منزلیں طے کرنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج ایک کالے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو آفتاب سورج پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ پیارے دوستو، وہاں پر حضرت ذوالقرنین کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو کہ اپنے جسم کے اوپر جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے لباس اور دریائی جانوروں کے علاوہ کھانے کے لیے غذا موجود نہ تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی اور یہ قوم فسق و فجور کا شکار ہو چکی تھی، اور اس قوم میں سرکشی اور بغاوت عام ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی سرکشی پر حضرت ذوالقرنین سے فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ اس قوم کے بہت سارے لشکر ہیں، چنانچہ حضرت ذوالقرنین کی فوج نے ان کے لشکروں کا گھیرا کر لیا اور ان لوگوں کو بے بس کرنے کے بعد کچھ لوگ حضرت ذوالقرنین کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ جنگ میں مارے گئے۔ پیارے دوستو، دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف کیا اور وہ طلوع آفتاب کے آخری کنارے تک جا پہنچے۔ وہاں پر آپ نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور ایسا محسوس کیا کہ یہاں سورج زمین کے اس خطے پر ایک موجود آباد قوم کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو کہ بغیر لباس اور مکانوں کے غاروں میں رہا کرتے تھے۔ اس قوم کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت بھی موجود نہ تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ بے سہارا، لاچار اور کمزور لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی اور اس قوم کے لیے لباس اور مکان مہیا کیے اور ان لوگوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا اور ان لوگوں کے لیے تمام ضروریات کی اشیاء کا انتظام فرمایا۔ پیارے دوستو، یہاں پر حضرت ذوالقرنین سکندر نے اپنا سفر مکمل نہ کیا اور یہاں سے حضرت ذوالقرنین شمال کی طرف سفر کرنے لگے اور سفر طے کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین قفقاز کے پہاڑی علاقوں میں جا پہنچے۔ وہاں پر حضرت ذوالقرنین سکندر کو ایک قوم ملی اور ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سکندر کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان سے ایک التجا کی کہ پہاڑ کے اس پار ایک قوم آباد ہے جو کہ یاجوج ماجوج کہلاتی ہے اور یاجوج ماجوج ان لوگوں پر حملہ کر کے انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو انہیں ہمارے درمیان سے دور کر دیا جائے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کو کھڑا کر دیا جائے اور جو بھی لاگت آئے گی ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے دوستو، چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ مجھے تمہاری مالی امداد کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اگر تم لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے کچھ مزدور مہیا کر دو اور میں تمہیں ایک ایسی دیوار بنا کر دوں گا جو کہ نہایت ہی مضبوط ہوگی۔ پیارے دوستو، چنانچہ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین سکندر نے سیسا پگھلا کر ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ یہ دیوار اتنی بڑی تھی کہ اس پر چڑھا نہیں جا سکتا تھا اور یہ اتنی مضبوط تھی کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے دیوار مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے انہیں یہ دیوار بنانے کی توفیق دی اور لوگوں کو ظلم و ستم سے محفوظ کیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ یقیناً یہ دیوار مضبوط ہے لیکن یہ لازوال نہیں، کیونکہ ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ دیوار قائم رہے گی، البتہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تباہ ہو جائے گی اور وہ تباہی کا وقت قیامت کے نزدیک ہوگا۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق آج بھی یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دن بھر دیوار توڑنے کے بعد شام کو جب وہ لوگ تھک جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ باقی کل توڑیں گے، چلو اب گھر چلیں، اور جب وہ لوگ اگلے دن دیوار توڑنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ واپس کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ چلو اب چلیں، انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے، اور ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اگلے دن وہ دیوار دوبارہ کھڑی نہ ہوگی اور یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر اس دنیا میں آ جائیں گے اور اس دنیا میں بہت زیادہ فتنہ و فساد اور تباہی مچائیں گے۔
پیارے دوستو، قرآن کریم میں جس ذوالقرنین سکندر کا ذکر ہے، بعض مفسرین کے مطابق وہ دنیا کے عظیم ترین بادشاہ ہیں۔ قدیم دور کے بعض مفسرین کا یہ خیال تھا کہ سکندر اعظم بادشاہ ہی حضرت ذوالقرنین تھا، لیکن اکثریت علماء کرام نے اس رائے کو غلط قرار دیا، کیونکہ سکندر اعظم ایک مشرک بادشاہ تھا اور آتش پرست تھا۔ پیارے دوستو، بہرحال ذوالقرنین کے اس سفر اور واقعات کا اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکا لوگوں کی مدد کی، اور کبھی بھی اپنی حکومت و مال و دولت پر تکبر و غرور نہیں کیا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لائے، اور یہ عظیم بادشاہ کائنات کے بادشاہ کی اطاعت کے لیے ہمیشہ سجدہ ریز رہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔